أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین. عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين ليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. الصلوات. عزاداران مظلوم کربلا، آج روز عاشور ہے، جس دن پیغمبر کا ہرا بھرا گلستان اجڑ گیا. فاطمہ زہرا کی کمائی میں الحمدللہ اپنے مومنین جانتے ہیں جو اس تہذیب ازا سے واقف نہیں، ان کی وضاحت اور ان کے افہام و تفہیم کے لیے میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ سوچ تو رہے ہوں گے کہ پورا عشرہ بندہ حقیر نے یہاں ذکر کیا اپنی بساط کے مطابق. امامہ پہنتا تھا، ابا پہنتا تھا. آج سر پر امامہ نہیں، میں نے ابا نہیں پہنے. آج میری آستینیں الٹی ہوئی اور آپ میرا گدبہ چاہ گئے. یہ عزاداروں کی حالت آل رسول نے بیان فرمائی. امامہ میرے سر سے صرف نہیں اترا ہوا، آج کے دن رسول اللہ کے سر اہل سنت علماء نے، محدثین نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب عاشور کا دن آیا نا، عصر عاشور کا وقت تھا، ام المومنین جناب ام سلمہ سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی. انہوں نے عالم خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. سرکار کو خواب میں دیکھا، حالت کیا تھی؟ سرکار کے سر سے امامہ اترا ہوا، رسول اللہ کے سر میں خاک، رسول اللہ کی ریش مبارک پر خاک، اور رسول اللہ زاروں قطار رو رہے تھے. ام سلمہ تڑپ گئی، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت.
اور میں ام سلمہ تو آرام کر رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مار رہا ہے، میرا حسین کربلا میں ذبح ہو گیا، اور فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرے سر میں خاک، یہ کربلا کی خاک ہے، یہ میری ریش میں خاک، یہ کربلا کی خاک ہے۔ اور رسول اللہ زارو قطار رو رہے تھے، بی بی خواب سے اٹھی، واہ حسینہ واہ حسینہ، پہلی خبر شہادت مولا حسین علیہ السلام کی نبی کریم نے عالم خواب میں آ کر جناب ام سلمہ کو دی۔ میرا سوال ہے مسلمانوں سے، رسول اللہ کے سر سے امامہ اترا ہے، پیغمبر کے سر میں خاک ہے، اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے اگر آج بھی غم نہ منائے تو کب غم منائے؟ آج کرکٹ کھیلنے کا دن ہے، آج تفریح کرنے کا دن ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے، جو روز عاشور کو غم اور حزن کا دن قرار دے گا، اللہ قیامت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن بنا دے گا۔ جو روز عاشور، ہم تو گنہگار انسان ہیں، میں اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے مولا حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی بارگاہ میں ایک عرض کرنے لگا ہوں، اے فرزند فاطمہ زہرا، جو حق تھا نا آپ پر رونے کا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، جو آپ کی عزاداری کا حق تھا۔ سنو گے عاشور کا دن امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا۔ امام کا جملہ سن لیجیے، عبادت ہو جائے گی۔ امام فرماتے ہیں جب عاشور کا دن آتا ہے ہماری آنکھوں کو زخمی کر جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ عزادار ہیں، آپ پہلے گریے 10 دنوں سے رو رہے ہیں آل رسول کی مظلومیت پر، لیکن ہم میں سے کوئی اتنا نہ رویا ہوگا کہ رو رو کے آنکھیں زخمی ہو جائیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں عاشور کا دن ہماری آنکھوں کو زخمی کر دے، ہمارے آنسوؤں کو جاری کر دے۔ اور ابن شبیب سے فرمایا تھا، ابن شبیب، ابن شبیب، اگر کسی پر رونے کو دل کرے نا تو میرے جد غریب حسین کو رو، فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ۔ رونے والوں کو چاہیے کہ حسین غریب کربلا پر روئے، حسین مظلوم کربلا پر روئے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ تھا علامہ علی نقی کا۔ وہ فرماتے تھے ہم نہ روتے مولا حسین کو اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا۔ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کو رونے والوں کی کمی نہیں تھی۔ سید سجاد جیسا بیٹا تھا، زینب و کلثوم جیسی بہنیں تھی، رباب جیسے حرم تھے، شکین و فاطمہ جیسی بیٹیاں تھی، کب رونے دیا گیا؟ اللہ اکبر، آپ خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم ہر وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کی آنکھوں میں فرزند رسول کی غربت پر آنسو جاری ہوتے ہیں۔ نبی کریم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، سیدہ طاہرہ سے فرمایا تھا، فاطمہ بیٹی، کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بقت علی الحسین۔ فاطمہ بیٹی، قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی، وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں میرے حسین کو روئے، دنیا میں میرے حسین۔ امام رضا نے ابن شبیب سے فرمایا تھا، میرے جد حسین پر رونا، اگر کسی شے پر، اگر کسی پر رونے کو دل کرے، اگلا جملہ بڑا سخت ہے، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشُ۔
میرے جد امام حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے دمبے ذبح کیے جاتے، جس طرح خدا آپ کے ہم سے قبول کرے۔ یہ الحمدللہ یہ قوم مہذب قوم ہے۔ یہ گریبان ہم چاک نہ کرتے ہیں کہ آل رسول کا حکم نہ ہو۔ یہ سوگوار کی نشانی ہے، یہ عزادار کی نشانی ہے۔ ساری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے سے آخر میں یکا و تنہا رہ گئے۔ وعدہ گاہ جو رب سے وعدے کا وقت ہے وہ قریب آ گیا۔ ودا کے لیے سب سے پہلے سید سجاد کے خیمہ میں آئے۔ جب مولا سجاد بستر بیماری پر تھے اور جب نگاہ پڑی نا بابا کے وجود پر، پھوپھی سے عرض کی پھوپھی اماں مجھے سہارا دے، میں بابا کی تعظیم کے لیے آقا زادی نے سید سجاد کو سہارا دیا۔ سید سجاد اٹھ بیٹھے، لیکن مولا سجاد نے جب بابا کی حالت دیکھی تڑپ گئے سید سجاد۔ بابا آپ کی یہ حالت ہے تو حالت سنو گے کیا حالت تھی؟ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لباس خون آلود، شہزادہ علی اصغر کے گلے کا خون چہرے پر ملا ہوا، شہزادے کے خون سے ریش کو رنگین کیا ہوا۔ بابا آپ کی حالت ہوگی؟ اینا اینا حبیب ابن مزار ہے۔ بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ فرمایا قد قتل، مارا گیا۔ اینا اینا زہیر ابن قین، قد قتل۔ اینا اینا مسلم ابن اوسجہ، قد قتل۔ اینا اینا عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں چلے گئے؟ مولا سجاد کے یہ سوالات بتا رہے تھے کہ اگر میرے بابا کے اصحاب زندہ ہوتے تو میرے بابا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ قد قتل، عباس بھی مارے گئے۔ اینا اینا اخی علی الاکبر، جب پوچھا نا میرا بھائی علی اکبر کا، اس وقت فرمایا سجاد تو کس کس کا پوچھے گا، میں کس کس کا بتاؤں گا؟ مردوں میں یہ دور رہ گیا یا تیرا غریب بابا رہ گیا۔ پھوپھی سے عرض کی پھوپھی اماں مجھے عصا اور تلوار لا کے دو۔ آقا نے فرمایا سجاد بیٹا کیا کرے گا تلوار اور عصا کو؟ بابا میدان میں جاتا ہوں، عصا کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں اسی راہ پہ چلا جاؤں جہاں جہاں چچا عباس چلے گئے، جہاں بھائی علی اکبر چلے گئے۔ اس وقت فرمایا نا بیٹا سجاد، تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے، تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام کے دربار و بازار۔ بیٹا یہ پور تیرے حوالے، پھوپھیاں تیرے حوالے، بیٹیاں تیرے حوالے، بہنیں تیرے حوالے۔ اسرار امامت سپرد کی، سید سجاد کو وصیت فرمائی، صبر کی تلقین فرمائی، اور مولا سجاد سے فرمایا تھا یہ جملہ وصیت کا، بیٹا سجاد میرے بعد تمہاری قید ہے، قید کے بعد جب رہا ہونا نا مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرے سلام اور میرے شیعوں سے کہنا ہو میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میں حسین کی جہاز کو یاد اجرکم علی اللہ۔ وصیت فرما کے پھر بہن کے خیمے میں ہے، بہن میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، اختی زینب ایتینی بصوب عتیق لا یرغب فیہ عہد من القوم، بہن مجھے کوئی ایسا پرانا لباس لا کے دو
میری شہادت کے بعد کوئی اس لباس کو اتارنے کی رغبت نہ کرے۔ عزاداروں، میرا سوال ہے، کیا مولا حسین کی یہ خواہش پوری ہو گئی؟ ظالموں نے وہ لباس بھی چھین لیا مولا حسین نے جو اس غرض کے لیے پہنا تھا۔ اس بی بی نے ایک لباس دیا اور مظلوم نے جگہ جگہ سے اس کو چاک کیا اور چاک کر کے اپنے لباس کے نیچے زیب تن کیا۔ جب لباس پہن لیا نا، فرمایا بہن وقت تھوڑا ہے، ساری بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کرو، میں ساری بیویوں کو سلام کر کے رخصت ہو جاتا۔ اس وقت میری آقا زادے نے فرمایا ذرا سنیے، جس بہن کا آخری سہارا، جس بہن کا حسین جیسا بھائی مرنے کے لیے جا، اس بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہو؟ عرض کی مہلن مہلن یا اخی، بھیا تھوڑی دیر رک جا، بھیا تھوڑی دیر رک جا، ابھی تو میں نے ماں زہرا کی وصیت پوری نہیں کی۔ بھیا مجھے میری ماں نے وصیت کی تھی، زینب بیٹی عاشور کے دن جب بھائی پرانا لباس مانگے تو سمجھ لینا بھائی نے لباس نہیں کفن مانگا ہے۔ زینب میری طرف سے بھائی کے گلے کے بوسے لینا، بھیا ذرا بندے کباب کھولیے، مجھے ماں زہرا کی وصیت ادا کر دو۔ بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لینا شروع کیے، ماں کی وصیت ادا ہوئی، فرمایا بہن تو بھی ذرا چادر کو سر سے ہٹا۔ مظلوم نے بھی بہن کے سر کے بوسے مظلوم نے ایک کپڑا لیا، اس کی پٹیاں بنائیں اور پٹیاں بنا کے مخدرات عصمت و طہارت کی چادروں پر یوں باندھنی شروع کی۔ آقا ہماری چادروں کے اوپر سے یہ پٹیاں کیوں باندھ رہے ہیں؟ فرمایا میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر کبھی مرد کو بھاگنا پڑے نا تو اس کی دستار اور امامہ گر جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کسی مستور کو بھاگنا پڑے اس کے سر کی رضا اترتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے بعد تمہاری چادریں نہ اترے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام تمہاری ان آوازوں پر بھی رحمت کی دعا کرتا ہے۔ آج اپنی آوازوں کو روکیے نہیں، آج اپنی آوازوں کو بلند کیجیے، رسول اللہ گواہ بن جائے، مولا حسین کی ماں گواہ بن جائے، ہم رسول اللہ کے بیٹے کے عزادار ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے لال کے عزادار ہیں۔ ساری بیویاں خیمے میں جمع ہوئی۔ مظلوم نے فرمایا بیویوں میں تمہارا شکر گزار ہوں، کسی کا شوہر مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، اور ایک جملہ فرمایا استعدوا للبلاء، بیویوں اب دکھوں کے لیے تیار ہو جانا۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ صبر کی تلقین فرما کے مظلوم نے آخری سلام کی، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب یا فاطمہ یا سکینہ یا فضة جاریت ام الزہراء۔ یہ ہے مولا حسین کے اخلاق اور مولا حسین کا کردار۔ جہاں بہنوں کو سلام کیا، جہاں بیٹیوں کو سلام کیا، جہاں حرم کو سلام کیا، گھر کی کنیز فضہ کو بھی سلام کیا، اور میری ماں زہرا کی کنیز میرا آخری سلام۔ خدا کی قسم آخری سلام کرنا تھا، بیویوں کا نوحہ بلند ہوا، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ بیویاں ماتم کرتی تھی، کوئی قدموں پہ گرتی تھی، کوئی ابا کا دامن پکڑتی تھی۔ بس نکلنے کا ارادہ کیا، اس وقت بہن کو ایک وصیت کی، اخت زینب، دو وصیتیں، اخت زینب اے فرضی اے کامی، میری بہن میری یتیم تیرے حوالے، میری سکینہ تیرے حوالے، اور
دوسری وصیت کی اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے نماز تہجد میں بھلا نہ دینا، بہن نماز شب میں میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے میرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے ایسے مظلوم خیموں سے آئے اور ایک مرتبہ آواز دی ایکم یقدم جوادی، کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے؟ کون رہ گیا تھا؟ کون گھوڑا حاضر کرتا؟ ینظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، کوئی نظر نہیں آیا۔ اصحاب کے خیموں پر نگاہ کی، سارے خیمے خالی، حبیب کا خالی، مسلم کا خالی، زہیر کا خالی، بریر کا خالی، اولاد عقیل کے خیمے دیکھے سارے خیمے خالی، بھائیوں کے خیمے خالی، بھتیجوں کے خیمے خالی۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبون، او میرے بہادرو تم کہاں چلے گئے، او میرے شہسوارو تم کہاں چلے گئے، مالی انادیکم فلا تجیبون۔ آج مجھے کیا ہو گیا؟ آج یہ نہیں کہا تمہیں کیا ہو گیا، آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں بلاتا ہوں تم جواب نہیں دیتے، کیا میں پہلے والا حسین نہ رہا؟ ایک کو بلاتا تھا 10 لبیک کہتے تھے، اور آج میری آواز کیوں نہیں سنتے؟ پھر ایک درد بنا جملہ کا ایھا الکرام کونوا عن مقامکم وادفعوا نار رسول اللہ، اے شریف زادو اپنی جگہ چھوڑو، نبی زادیوں کے پردے بچاؤ، رسول زادیوں کے پردے بچا لو۔ پھر فرمایا نہیں، اگر موت نے تمہارے اور میرے درمیان جدائی نہ ڈال دی ہوتی تو تم پہلے کی طرح ہی میری آواز پر لبیک کہتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہو گئے گھوڑے پر سوار، جیسے بھی ہو گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مظلوم چلے میدان کی طرف، گھوڑا رکا۔ آقا نے فرمایا گھوڑا تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، میں جانتا ہوں، ایک بار مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، میں تمہیں واپس آنے کی بھی تکلیف نہ دوں گا۔ ذوالجلال نے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مظلوم نے کیا دیکھا؟ چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے سنوں کو پکڑ کے رو رہی ہے، کہتی میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں دو میدان گیا واپس نہ آیا۔ مظلوم گھوڑے سو گئے، بیٹی کو گود میں بٹھایا، جناب سکینہ نے عرض کی بابا، یہ جملہ سن لیجئے، جن کی بیٹیاں چھوٹی بیٹیاں، خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، یا بتا استسلمت للموت، بابا کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، بیٹی وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ رہے، جس کا کوئی ناصر کوئی نہ رہ گیا۔ یہ سننا تھا، تڑپ کے کہتی، رو کے کہتی ردنا الی حرم جدنا، بابا اگر آپ مرنے جاتے تو ہمیں نانا کے شہر پہنچا دیجیے۔ جناب سکینہ نے رونا شروع کیا، بیٹی کو گود میں اٹھا کے مظلوم کا ایک مرثیہ ہے، اس کا ایک مصرع یہ ہے، لا تحرقی قلبی بدمعک یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، سکینہ میری زندگی میں رو کہ میرا دل نہ جلا، میرے بعد تو بڑا روئے گی، تیرے رونے کا بڑا لمبا زمانہ ہے۔ سکینہ کو تسلی دی، پھوپھی کے حوالے کیا، مظلوم کربلا میدان میں آئے، پھر اتمام حجت کیا، تعارف کروایا، یزیدیوں اس وقت مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ،
پوری دنیا میں میرے سوا کوئی رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے، میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں ہے۔ اگر میری تصدیق تم نہیں کرتے، جاؤ، جابر ابن عبداللہ انصاری زندہ ہے، زید ابن ارقم زندہ ہے، سہل بن سعدی زندہ ہے، جاؤ میرے نانا کے صحابہ سے پوچھو کہ انہوں نے میرے نانا کی زبان سے نہیں سنا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب حسن حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیسے مسلمان تھے، خیش جنت کی تھی، جنت کے سردار کو قتل کر دیا، جنت کے سردار کو قتل۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مظلوم کا جہاد شروع ہوا۔ خدا کی قسم آپ مقتل کا مطالعہ کریں، امام حسین علیہ السلام نے جب جہاد شروع کیا ہے نا، لشکر یزید بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھاگتا تھا۔ الفرار الفرار الحذر الحذر کی صدائیں بلند کرتے تھے، اور بعض مقاتل نے لکھا کہ یوں میدان سے بھاگا مولا کے آگے کل کے لشکر کہ کوفہ کی حدود کے قریب پہنچا دیا، اور مظلوم فرماتے تھے اب بھاگتے کہاں ہو، آؤ نا اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا جلسہ ہے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی تم نے مار دیے۔ عزاداروں، مظلوم حملہ کرتے پھر واپس خیموں کی طرف آ جاتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح مظلوم کی زبان پر جاری تھی۔ یقین کیجیے ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی جنگ سے پہلے لوگ مولا علی کی خیبر اور خندق کا حوالہ دیتے تھے، مولا حسین کی جنگ کے بعد لوگ مولا علی کی خیبر خندق بھول گئے تھے۔ علی کا لال، رسول کا بیٹا، ایسی جنگ، یہ جملہ سن لیجئے۔ روایات کہتی مولا حسین کے جو حملے ہوئے یزیدیوں پر، لشکر یزید میں واضح کمی نظر آنے لگ گئی، نمایاں کمی محسوس ہونے لگ گئی۔ امام حسین علیہ السلام مصروف جہاد تھے۔ جب وہ وعدے کا وقت قریب آ گیا نا، ایک غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مظلوم نے تلوار کو میان میں ڈالا، سر جھکا کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے اس سوشل میڈیا پہ، ایک خاکہ ہی ہے نا، ایک فرض ہی ہے نا۔ خدا کی قسم تمام فوجوں نے مولا حسین کا محاصرہ کر امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ عزاداروں، اب فرزند رسول پہ وہ ظلم ہوا کہ کائنات برداشت نہ کر سکے۔ ایک شقی نے تیر مارا جو پیشانی اقدس میں رکھا، امام نے پیشانی سے تیر نکالا، پیشانی کا خون صاف کرنے کے لیے اپنا پیراہن اٹھایا، صاف کرنا چاہتے تھے، اور مولا نے 6 شعبہ زہر آلود تیر آقا کے سینے پر مارا۔ وہ تیر سیدھا مولا حسین کے دل پر لگا۔ عزاداروں، اس طرح سے تیر لگا، آقا نے سامنے سے نکالنے کی کوشش کی، وہ تیر نہیں نکلا۔ عزاداروں، مظلوم نے پشت سے وہ تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلا۔ مظلوم نے اس خون کو ہاتھوں پہ لیا، پہلا چلو آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہ آیا۔ یہ وہ حسین علیہ السلام کا خون ہے جو رب نے جنت میں محفوظ کر لیا۔ پھر دوسری مرتبہ اپنے دل کے نیچے ہاتھ کیا، اب جو خون نکلا مظلوم نے چہرے پہ مار لیا۔ آقا اللہ کی جدی رسول اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس، نانا دیکھ تیری عمر کے تیرے حسین کے ساتھ جس پیشانی پہ تیر لگا تھا، ایک ملعون نے اسی پیشانی پہ پتھر مارا۔ عزاداروں کی
کسی ملعون نے آقا کو پہلو میں نیزہ مارا، اور عزاداروں سن لینا 4000 تیر انداز میں پڑھتا آ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ 4000 تیر اندازوں کے تیر چلے اور مظلوم کے بدن میں پیوست ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد سن لینا، واقعہ کربلا کے بعد کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا، آقا کربلا میں آپ کے بابا کے بدن پر کتنے زخم تھے، رسول کے بیٹے کو کتنا مارا گیا، کتنے زخم تھے؟ مولا سجاد نے انگوٹھی اتاری، فرمایا اتنی جگہ پہ میرے بابا کے بدن پر سلامت نہیں تھے۔ اب اگلا جملہ سنا، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، آقا ہم سنتے ہیں 1950 زخم تھا مولا حسین کے بدن پر، آقا بدن تو اتنا ہوتا نہیں، اتنے زخم کیسے؟ مولا نے فرمایا زخموں میں زخم تھے، جہاں تیر لگا وہیں پتھر لگا، جہاں نیزہ لگا وہاں تیر لگا، جہاں تلوار لگی وہاں تیر لگا، زخموں میں زخم، زخموں میں زخم، کثرت سے خون بہہ گیا۔ ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار اب میری زین پہ سنبھل نہیں رہا، میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا۔ اس ذوالجناح نے کیا کیا؟ اس کو فرس کہتے ہیں، یہ اس کی فراست ہے، یہ اس کی ہوشیاری ہے، سمجھ گیا میرا سوار سنبھل نہیں رہا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ اور بھی کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم شیعہ قوم وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے، ہم کسی جانور کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس کو شرک اور حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو شبیہ بناتے ہیں یہ پوجا کے لیے نہیں ہے، یہ رونے کے لیے ہے، یہ رونے کا سامان کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو دنیا کو بتاتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا یہ وہ گھوڑا تھا جس نے کربلا میں فرزند رسول سے وفا کی، امام حسین سے وفا کی۔ میں وفا بتانے لگا ہوں، ذوالجناح نے محسوس کیا میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا۔ ذوالجناح نے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے، اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند رسول کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن زیارت کا جملہ ہے، میرا سلام اس مظلوم پر، نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، کہاں تھا فاطمہ زہرا کا لال، تیروں کے غسل میں عزاداروں یہی ذوالجناح تھا، رسول کا کلمہ پڑھنے والے رسول کے بیٹے کو تیر مار رہے تھے، اور یہ ذوالجناح تھا جس نے اپنے منہ سے ایک ایک تیر مولا حسین کے بدن سے نکالے۔ آقا حسین کے بدن سے اس نے اپنے منہ سے تیر نکالے، اور تیر نکالنے کے بعد ذوالجناح کیا کرتا تھا؟ اپنی لگام اپنے منہ سے پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ گویا ذوالجناح کہہ رہا تھا فرزند رسول میری پشت پہ سوار ہو جا، آقا میں لے جاؤ آپ کو یہاں سے، آقا آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بس چند دنوں کی زحمت، دین کا کعبہ گرانے والے آتے ہیں۔ مظلوم نے سجدے میں سر رکھ دیا، الہی ترکت الخلق ترغم فی ہوا، معبود میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا تیری محبت کی خاطر۔ اے تمت العیال لقی اراک، میں نے سکینہ کی یتیمی کو قبول کر لیا میں تیرا دیدار کر سکوں۔ عزاداروں قاتل بدلتے رہے، بس وہ وقت آیا کہ دین کا کعبہ گرانے والا آیا، ادھر 70 قدم کے فاصلے پر بہن آ گئی، 70 قدم کے فاصلے پر بہن آ گئی، اور کیا دیکھا؟ وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شبر ملعون مولا حسین کے سینے پر سوار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، عزاداروں سر میں چلنا شروع ہوئی، علامان والحفیظ، عزاداروں آخری ضرب چلی، رسول کا بیٹا ذبح ہو گیا، زمین کربلا میں زلزلہ
اللہ نے چکر لگانا شروع کیا، نہیں رک کے بس آخری جملہ کہنے لگا، ذرا رک کے سنیے، عبادت ہوگی آپ روایت کا میں ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری سے پڑھنے کا آدمی، سنیے رسول کا بیٹا ذبح ہو گیا، ذبح الحسین بکربلا، پھر کہتا ہوں ذبح الحسین بکربلا، مولا حسین ذبح ہو گئے، رسول کا بیٹا ذبح ہو گیا۔ یہ ذوالجناح دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا، عمر ابن سعد کہتا ذوالجناح کو پکڑا جائے، یہ پکڑا نہیں جا رہا تھا، جو یزیدی سامنے آتا تھا ذوالجناح اپنے سنوں سے اسے واصل جہنم کرتا تھا، اپنے دانتوں سے کاٹ کھاتا تھا۔ 50 سے زیادہ یزیدیوں کو اس ذوالجناح نے واصل جہنم کیا۔ ایک تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا کہ گھوڑے کو تیر مارے جائیں، اب لفظوں کا ذمہ دار اس وقت ابن سعد ملعون کہتا خبردار کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے، اس پر رسول نے سواری کی۔ رسول نے سواری کی ہے، اب غیر تو جس گھوڑے پر رسول سوار